بہنوں بھائیوں مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یسوع کی آمد ہے اور یہ آمد کا دوسرا اتوار ہے اور یہ اتوار محبت کا ہے۔ پہلے آمد کا میسج جناب پاسٹر جاوید صاحب نے آپ تک پہنچایا تاکہ آپ کلام مجسم کی جو ولادت ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کی خصوصیات ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ آج کا جو حوالہ لوکا رسول کی انجیل جلیل سے لیا گیا ہے، اس میں سے 5 اہم کردار ہیں۔ ان میں سے 5 اہم کردار، ان کا 2 کا تعلق رومی بادشاہوں کے ساتھ، 3 کا تعلق اہل یہود النساء کے ساتھ ہے، اور 2 اس میں ہمیں کاہن بھی نظر آتے ہیں، حنا اور کیفا۔ اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، جانکاری ملتی ہے کہ 7 لوگ کا اس حوالے میں ایک کلیدی کردار ہے، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں حنا اور کیفا سردار کہیں تو اس وقت خدا کا کلام کہاں پر نازل ہوا؟ بیابان۔ کس پر نازل ہوا؟ زکریا کے بیٹے یوحنا جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح سے کتنی دیر بڑا ہے؟ 6 ماہ۔ اور وہ دریا یردن کے چوگرد بیابان میں اس نے بسیرا کیا اور وہ وہیں کی خوراک کھاتا تھا، وہاں پر اس کا بسیرا تھا اور خدا نے اسے بیابان میں چھوڑا اور اسے کلام دیا۔ کیا دیا؟ کلام دیا۔ تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے یوحنا کے انجیل میں؟ کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلو دیکھا۔ یہ حوالہ مسیح یسوع کی بشریت اور الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم کلام مجسم کی بشریت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو الوہیت کو سمجھے بغیر ہم بشریت کو نہیں سمجھ سکتے، اور بشریت کو سمجھے بغیر ہم الوہیت کو سمجھ نہیں سکتے، کیوں کہ یہ بشریت اور الوہیت کا یکساں جلال ہے۔ الوہیت جو ہے وہ جسم لیتی ہے۔ کیا لیتی ہے؟ کون جسم لیتا ہے؟ الوہیت کیا ہے؟ وہ جسم لیتی ہے۔ جسم الوہیت کو نہیں لیتا۔ کیا لیتا ہے؟ الوہیت کیا ہے؟ جسم۔ اسی لیے لکھا کلام کیا ہوا؟ مجسم۔ یہ جو کلام ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو خدا کے ساتھ تھا، جس کے بارے میں یوحنا فرماتے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ جب سے خدا ہے تب سے کلمہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہ کلمہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو یہ تھا۔ یہ کلمہ، یہ میری امید ہے، یہ میری نوید ہے، یہ میری حیات ہے، یہ میری وفا ہے، یہ میری بقا ہے، یہ میری محبت بھی ہے۔ اس لیے محبت کس طرح ہے؟ خدا خود فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ایک شخص، ایک قوم، ایک قبیلے سے نہیں بلکہ دنیا سے، پوری انسانیت سے، جو اس وقت تھی اور آگے بڑھ رہی۔ انسانیت ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔
تو خدا کی محبت ابھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ختم ہو سکتی. تو یہ محبت کا ہی اجر ہے، فضل ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کیا؟ بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی. تو یہ کلمہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جب یہ کلمہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس کلمے کے ہم منادی کرتے ہیں. جس طرح بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر کیا ہوا؟ نازل ہوا، یہ یردن کے سارے گردنوا میں جا کر کیا کہتا؟ گناہوں کی معافی کی کیا کرتے؟ معافی کے لیے، توبہ کے لیے کیا کرتا تھا؟ بپتسمہ دیتا تھا. لوگوں کو اس نے ایک نیا رخ دیا، توبہ کی بات کی کہ توبہ کرو، بپتسمہ لو، اپنے آپ کو کیا کہ تبدیل کرو، اپنے آپ کو نیا کرو، اپنی شکلوں اور صورت کو کیا کرنے کرتے جاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو چاک کرو. میں تو تمہیں یہی بتا سکتا. مسیح کی تیاری کے لیے اسے بھیجا گیا تاکہ وہ خداوند کے لیے کیا کرے؟ راہ تیار کرے، تاکہ کلمہ جب اپنے کلام کو شروع کرے تو لوگ جان سکیں. تو اس لیے جب بیابان میں پکانے کی آواز آتی جو یہ خداوند کے آگے لکھا راہ کو کیا کرا؟ تیار کرو. یہ میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے. اسی بات کے لیے ہمارے لیے کلام تیار ہو چکا ہے، راہ تیار ہو چکی، تخت لگ چکا ہے، دسترخوان جو بچھا دیا گیا ہے. جس طرح کرسیاں لگائی جاتی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور خدا کا کلام تحمل سے سنتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام کی نوید کو حاصل کرتے چلے جائیں. تو جو کلام سنتا ہے وہ اپنے اندر خوشی اور امن کو حاصل کرتا ہے. تو یہ کلمہ کیا؟ خوشی کا بھی ہے، امن کا بھی ہے، صلح کا بھی ہے اور سلامتی کا بھی. اس لیے پیدائش سے پہلے 4 اتوار آتے ہیں. آمد کے کتنے اتوار آتے ہیں؟ 4 اتوار آتے ہیں. تو یہ 4 اتوار ہماری تیاری کے ہوتے ہیں تاکہ کلام مجسم کی باتیں سن سن کر ہم پک جائیں، مضبوط ہو جائیں. اگر کلام 4 اتوار پیدائش کے متعلق سن سن کر بھی اگر ہم کچے ہیں تو پانی میں اتریں گے تو کیا ہوگا؟ جائیں گے، ڈوب جائیں گے، کیونکہ ہم کچے ہیں. گھڑے کی معنی کچا ہے تو گھڑا جب پانی میں رکھیں گے اگر کچا ہوگا تو پانی میں میلٹ ہو جائے گا، وہ پانی کی نظر ہو جائے گا. اگر گھڑا اچھا پکا ہے تو وہ تیرتا ہے، وہ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتے ہیں. یہ پکائی کے دن ہیں. تو کلام کیا ہے؟ ایک بھٹی کا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اور مضبوط ہونا ہے تاکہ جو ہم انتظار کر رہے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے کس کا؟ اسی دن کا. یہ دن نجات کے ہیں. نور جو ہے وہ زمین پر آیا ہے. نور مجسم کیا ہے؟ زمین پر ہے. جب اگر نور مجسم زمین پر نہ آتا تو پھر نجات بھی زمین پر داخل نہیں ہو سکتی. شیطان تو زمین پر آیا اور اس نے اپنا کام کیا، کامیاب ہوا. تو نور مجسم اس دنیا میں آیا تاکہ شیطان کے کام کو کیا کر سکے؟ ختم کر سکے. اسی لیے کلمے کی پہلی نوید، پہلی پیشن گوئی ہمیں کہاں ملتی ہے؟ پیدائش 3 اور 15 سب مل کر، میں تیرے اور عورت کے نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اب وہ تیرے سر کو کچلے گا تو اس کی ایڑی پار. تو کلام مجسم نے شیطان کے سر کو کچلا جب وہ صلیب پر کہتا ہے تمام ہو. تو یہ زخمی شیر ہے. شیطان کیا ہے؟ زخمی شیر ہے. جب شیر زخمی ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ خطرے کی علامت ہے. جب خطرہ ہوتا ہے تو سائرن بچتا ہے تاکہ ہم ہوشیار رہیں. تو یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ
کیا کہتا شاعری میں جاتا ہے کہ تیار ہو جاؤ خطرہ آ گیا، اور اس خطرے کو نیست کرنے کے لیے وہ وغیرہ بھی تعین کرتا ہے کہ میرے بعد جو آنے والا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، اتنا کیا کہتا پست کر لیتا ہے کہ وہ اپنی خدمت سے بالا تر ہو کر وہ بات کرتا ہے جو حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ دن کیا ہے؟ حقیقت کو ظاہر کرنے والے ہیں، اس لیے اس کی آمد کے لیے ہم منتظر ہیں، تیار ہیں۔ جب ہم انتظار میں ہیں تم اپنی خودیوں کا کیا کریں؟ انکار کریں۔ یہ بڑا مشکل ہے خودی کا انکار کرنا۔ ایگو مرتی نہیں ہے انسان کے اندر، خو انسان وہ اپنی خودی کا انکار کر لے، ایسا ممکن نہیں۔ انسان اپنے شولڈر گرانا نہیں چاہتا، مگر ایک انسان نے اس کلمے اپنے آپ کو گرایا، وہ کلمہ تھا یسوع مسیح۔ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، خالی کر دیا، تاکہ وہ میرے گناہ کو اٹھا سکے، مجھے اور آپ کو کیا دے سکے؟ گرمائش دے سکے، مجھے اور آپ کو پکار سکے اور میرے اور آپ کے گناہ اٹھا سکے۔ دنیا کے کسی نبی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ گناہ کو دور کر سکے۔ وہ خود گناہ میں تھے، وہ خود گناہ کی کیا ہے دلدل میں تھے، مگر گناہ کی وہ منادی تو کرتے تھے، مگر گناہ کو وہ دور نہیں کر سکتے تھے۔ مگر دنیا میں ایک شخص آیا جس کے بارے میں جسایا فرماتا ہے، دیکھو 7ویں باب کہ دیکھو کنواری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ نہیں، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنیں گے، اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ اتنی بابرکت کلام، خوبصورت کلام کہ یہ جو ایمانویل ہے یہ خدا بھی ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ ازلی بھی ہے، یہ ابدی بھی ہے، یہ قدیمی بھی ہے، یہ لسانی بھی ہے، اور یہ محبت کرنے والا ہے۔ 2000 سال سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، انسان کے ساتھ خدا کا عہد غیر مشروط ہے۔ یہ مشروط نہیں ہے بلکہ غیر مشروط ہے، اور اس وعدے میں خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہونی ہے۔ اگر خدا وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے کو پورا بھی کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو مشروط کرتے ہیں، لینے دینے کا کرتے ہیں۔ خدا کا انسانیت کے ساتھ یہ غیر مشروط وعدہ ہے کہ جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے جو خدا انسان کے ساتھ ہے تو اس کلمے کی نسبت سے ہے، ہمارے ایمان کی نسبت سے نہیں بلکہ کلمے کی نسبت سے۔ جس کلمے کے بغیر میرا اور آپ کا کلام بھی ادھورا ہے، نکھارا ہے۔ تو جس کے وسیلے سے ہمارا ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں زمین پر سرفرازی دے گا، ہمارا ایمان ہمیں نجات میں جو ہے وہ بخشت عطا کرے گا۔ میرا مسیح پر ایمان رکھنے سے ہم اس کی بادشاہی کے وارث بنیں گے اور اس کے غیر مشروط عہد میں شریک ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس کلمے پر ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ کلمہ محض مسیحیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ پھر اس کی بادشاہی کیا ہے؟ ابد تک قائم رہے، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اگر اس کی بادشاہی کا آخر ہو جائے، اختتام ہو جائے، تو یہ کلمہ ازلی نہیں ہو سکتا، یہ ابدی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کی بادشاہی کا اختتام نہیں ہے، جاری اور ساری ہے، اس لیے یہ کلمہ ازلی ہے۔ اس کلمے کی نبی جو ہے مریم تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ کلمے کو بھیجا جاتا ہے مریم کی طرف، اور کون لے کر آتا ہے؟ جبرائیل فرشتہ۔ اس کلمے کی نسبت سے مریم پر فضل ہو جاتا، اپنی لیاقت سے نہیں، اس کلمے کو قبول کرنے سے۔ جیسے وہ جبرائیل کو کہتی تیرے قول کے موافق ہو، اس کی شان و شوکت کیا ہو جاتی؟ سر بلند ہو جاتی۔
ہم پروٹسٹنٹ جو ہیں مریم کی عقیدت کو اتنی عقیدت نہیں دیتے جتنے ہمارے کیتھولک بہن بھائی دیتے. مریم کیا ہے؟ وہ عزت کے لائق ہے، مگر نجات صرف کون دیتا ہے؟ کلمہ دیتا ہے. گناہوں سے معافی صرف کون دیتا ہے؟ بس کلمہ دیتا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی کے اندر بھی اس کی بادشاہی کی بنیاد کو قائم رکھتی ہے، تاکہ نسل در نسل جو ہے ہم ایمان کی حکمرانی میں کیا رہے؟ قائم رہے. وقت با وقت اس وعدہ کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے وہ یوسف کے وسیلے سے تخت کا آئینی اور قانونی وارث ہے. کون؟ یہ کلمہ، یہ مانویل، یہ یسوع. یوسف اس کا شرعی باپ ہے، کیونکہ مریم کی منگنی کس کے ساتھ ہوئی؟ یوسف. تو یہ جو شرعی باپ ہے یہ قانونی طور پر، اور مریم کے بطن اختر سے جسم لینے سے اور داؤد کی کیا کیا؟ حقیقی نسل سے. اور وہ کیا ہے؟ داؤد کی نسل سے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بیٹے کے وسیلے سے نجات کب کیا پہنچتی ہے؟ تکمیل کی طرف، ارتقاء کی طرف بڑھتی ہے. ہم تکمیل کے حصے دار ہیں کیونکہ ہم نجات لانے والے ہیں. پھر جو اس کی بادشاہی ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، قدیمی ہے. اس لیے اس کی بادشاہی کا ہمیشہ آخر نہ ہوگا. اس کی سلطنت جو ہے آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، اور ہم اس کی بادشاہی کے فرزند انسان ہیں، فرزند شاگرد ہیں، فرزند طالب ہیں. اگر اس کی حکومت، اس کی حکمرانی، اس کا قانون ہمیشہ رہے گا تو انسان کو اس کے قانون کی ہمیشہ کا کیا کرنی ہے؟ تابع داری کرنی ہے. تو ہم کیا ہیں؟ تابع دار بچے بننے چاہیے. تابع داری بہت ضروری ہے. یسوع مسیح کا انسانی ذات میں آنا انسانوں کو برکت دینا ہے. خدا چاہتا تو اور طریقے سے بھی وہ مسیح کی پیدائش کر سکتا تھا. اگر وہ مٹی سے آدم کو بنا سکتا ہے تو وہ کسی اور طریقے سے بھی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا چاہتا تھا. مگر خدا کا یہی منصوبہ تھا. اگر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا جاتا تو جسائے نبی کی پیشن گوئی جھوٹی ہو جاتی. تو خدا جس کے وسیلے سے پیشن گوئی لے کر آتا ہے، پیش کرتا ہے، اس کو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. تو خدا نے اس پیشن گوئی کو کیا کیا؟ پورا کیا. اس لیے جو ہے وہ الہی طور پر اور انسانی طور پر وہ کیا ہے؟ نسل انسانیت کا یکجا بادشاہ. روحانی طور پر کس طرح کو اپنی روح انسانیت میں کیا پھونکتا ہے. بغیر روح سے ہم جسم نہیں لے سکتے. اس لیے ماں باپ کے ملاب سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی روح کا عمل ہے. اگر اس میں روح کا عمل نہ تو وہ زندگی حرکت نہیں کر سکتی. روح ہے تو زندگی ہے، اگر روح نہیں تو زندگی نہیں ہے. اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تو روح ہی نہیں، آپ تو روح سے خالی ہو، آپ تو نجات یافتہ نہیں. ہم خود سے نجات بانٹ رہے ہیں. جب خدا نے ہمیں زندگی دی ہے تو ساتھ نجات کا عمل بھی دیا ہے، ساتھ نجات کا راہ بھی ہمیں دکھلایا ہے کہ ہم نجات کس طرح پا سکتے ہیں. مسیح کو جاننے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ نئے ہو جاتے ہیں اور نجات کو سمجھنا شروع کر. کون کہہ سکتا کہ آپ نجات نہیں پائے؟ میرے پاس تو یہ الفاظ نہیں، یہ اختیار نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، یہ دماغ نہیں کہ میں کسی کی ججمنٹ کر سکوں. نہ اس کے گناہ کی ججمنٹ کر سکتا، نہ اس کی نجات کی ججمنٹ کر سکتا ہوں. یہ ججمنٹ کرنے کا اختیار کلام مجسم کے پاس ہے. جب اس کے پاس ساری ججمنٹ ہے تو ہم
बोल सकते हैं, समझा सकते, सलाहकारी कर सकते हैं, मगर बख्शिश उस कलमे के वसीले से, जिसकी आमद आमद है, जिसका चर्चा ही चर्चा है, जिसकी खुशी खुशी है, और जिसको हर रोज सितारे चांद तारे सजदा करते हैं, और इंसान भी उसे क्या करते हैं? सजदा करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी का जो फार्मूला है तो बड़ा अहम है, बाबरकत है कि अगर हम पैदा हुए तो रवायती पैदा हो, रवायती मसीही ना बने। मसीही तो सारे हैं, मगर हकीकी मसीह कितने हैं? हकीकी मसीह कितने? जरूरी यह है कि हम हकीकी मसीह बन सकें, अपनी जजमेंट खुद करें, अपनी सलाहकारी खुद करें। जब तक हम अपनी सलाहकारी खुद नहीं करते तब तक हम उसकी चरनी को नहीं समझ सकते। आज भी हम 2000 साल पीछे यरूशलेम शहर बैतलहम में जाना चाहते, वो पैदाइश हो गई, वो वाक़या रूनुमा हो गया। अब हमें अपने दिल की चरनियों को, अपने खानदान की चरनियों, अपनी कलीसिया की चरनियों, अपने मुल्क की चरनियों को क्या करना? उसमें मौका देना है कि वो कलाम क्या पर जड़ हो गया, पैदा हुआ, उसने कलाम सुना, वो मसलूब हुआ, वो मर गया और जिंदा हुआ, 40 दिन जमीन पर रहा और आसमान पर। अब वो पहुंच चुका, जहां से वो आया था वहां पर पहुंच चुका। इसलिए हमें समझना, क्रिसमस के का जब महीना आता है तो हम अपने घरों को, अपने चर्चेस को, अपने मोहल्लों को सजाते हैं और इस बात की गवाही खुद भी सुनते हैं और देखते हैं, और दूसरों को भी क्या कहते हैं? उसमें शरीक करते हैं। मसीह की पैदाइश में पूरी इंसानियत शरीक होती है। यह वाहिद दुनिया का नबी है जिसकी पैदाइश में पूरी इंसानियत खुशी मनाती है। माज मसीह नहीं, माज ईमानदार नहीं, इतना फख्र ना करें, सारे इसमें शरीक होते हैं, मगर बख्शिश उनकी है जो उस पर ईमान रखते हैं। पैदाइश का जो मफहूम है वो ईमान के साथ, अगर हम ईमान नहीं रखते तो उसकी पैदाइश भी हमारे लिए आम ही है जैसे दूसरे नबियों की। अगर हम ईमान रखते हैं तो फिर हम गवाह बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होगा, हमारे दरमियान हमने कैसा जलाल देखा जैसे बाप के अकल देखा। इसलिए इंतजार खत्म, इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंतजार में न रहे, इंतजार खत्म हो चुका, ये वाकया हो चुका। अब इस वाकया को जानना बहुत जरूरी है। अब तब्दीली जरूरी, ट्रांसफॉर्म योर क्या क्या है, बॉडी को अब तब्दील करें, सोच को तब्दील करें। जब तब्दील करेंगे तो फिर ईमान लाएं। बगैर ईमान के तब्दीली भी मुमकिन नहीं। जब बगैर ईमान के तब्दीली मुमकिन नहीं है तो फिलफौर ईमान की तरफ बढ़े। भूख लगती तो फिलफौर हम इंतजार करते ना कि अब खाना खुल जाए, हम खाना खा लें। इसीलिए जब हम तब्दील होना चाहते हैं तो ईमान के दस्तरख्वान की तरफ बढ़े। ये ईमान का खेमा है, ये ईमान की हैकल है और जिसका मरकज खुदा का कलाम है। इमसाल की किताब 3 में क्या लिखा? मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न। इसलिए जब हम उसकी तालीम को फरामोश करते तो खुदा खुश नहीं। इसलिए जब हम उसके अपने आप में तब्दीली करते तो क्या पाते हैं? ईमान लाते। तो ईमान से फिर हमें क्या मिल जाती है? वो चरनी मिल जाती है नजात की। फिर हम क्या पाते हैं? नजात पाते हैं। तो चरनी क्या है? नजात का चिराग। ईमान के ये अस्तबल है, जानवर का वो हिस्सा जहां पर चारा दिया जाता है। तो ये चरनी मेरे और आपकी बेचारगी को भी ज़ाहिर करती है। इसलिए अपनी बेचारगी को अपने खुदा के आगे वो चरनी, अगर वहां पर चारा ना रखा जाए तो जानवर भूखे मर जाए।
تو وہ یہ پیدا ہونے والا جو چرنی میں آیا ہے یہ سب کو دیتا ہے، سب کی بھوک پیاس کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، مگر خدا کا بچہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس چرنی میں آنے والے نے میری بھوک اور پیاس کو کیا کر دیا؟ اٹھا دیا، تاکہ ہم اس کی اس پیشن گوئیوں میں شریک ہو کر اس کے نام کو کیا دیتے رہے؟ جلال دیتے رہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں پہلا حصہ کیا ہے؟ ابراہیم سے یسی، پہلے ایمان کا حصہ ابراہیم سے یسی تک، اور دوسرا حصہ داؤد سے جسایہ تک، پھر ہم تیسرا حصہ یکونیا سے یوسف تک۔ کیوں؟ ایمان کا ارتقا بڑھتا بڑھتا آخر کو مسیح تک ہمیں لے چلتا ہے۔ تو مسیح کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا مرکز اور ہماری آمد کا چراغ ہے۔ اس کی آمد میں ہم سب کیا ہیں؟ شریک۔ اگر وہ اس کی آمد ہے تو ہم اس میں خوشیوں کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ وہ میری خوشیوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، کوئی ابن مریم ابن خدا ہے، جس کے آنے سے ارض و فرش کیا ہے؟ خوش ہے، اور دو جہاں پہ اس کا کیا ہے؟ اجالا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر اجالا نہیں تو زمین پر اجالا ہے، تو زمین پر اجالا ہے تو آسمان پر اجالا ہے، یکساں طور پر اس کا نور جو ہے وہ روشنی مہیا کرتا ہے اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ زودہ تعلیم سے